ہمارے درمیان ایک تشریف لے آئے ہیں مولانا حفظ الرحمان ندوی صاحب، جو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور ابتدائی دور کے جب ہم نے پڑھائی شروع کی وہاں لکھنؤ میں ندوے میں جانے کے لیے، جو وہاں برانچ ہے ندوے کی جامعہ سید احمد شہید کٹولی میں، تو وہاں 2002 کا وقت تھا، اس وقت وہاں داخلہ کرانا تھا، تو یہاں سے ہم لوگ گئے تھے اور انہی کے ذریعے وہاں داخلہ ہوا، یہاں تک کہ وہ بہت پریشانی، اس وقت گاڑی وغیرہ کی پریشانی تھی، یہ ہمارا سامان اس وقت ہم چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے خود ہاتھ سے اٹھا کر کے وہاں لے گئے اور داخلہ کروایا، اور سارا تعاون انہوں نے وہاں کیا، اور اس کے بعد مستقل سرپرستی ان کی رہی جب تک ہم لکھنؤ میں رہے، اور یہاں ادارہ قائم ہوا۔ یہ ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتے رہے، خوشی کا اظہار ہی نہیں بلکہ یہ تعجب کرتے رہے کہ اتنا بہتر نظام یہاں چل جائے گا، ان کو امید نہیں تھی۔ یہ ہمیشہ ایک وہ واقعہ مضحکہ خیز سناتے تھے، کبھی ہنسی آتی تھی، کہتے تھے کہ نوجوان فارغین جاتے ہیں اور گاؤں میں لوگوں کو مشورہ کیا اور 2 کٹھا 4 کٹھے میں پلانی گرا دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم بڑا ادارہ چلائیں گے، اور وہ ہوا کی طرح بس آندھی کی طرح آئے اور وہ آندھی چلی گئی۔ اس طرح کئی فارغین، نئے فارغین ندوی ہو یا قاسمی ہو جاتے ہیں اور گاؤں میں اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم مکتب چلائیں، بڑا ادارہ چلائیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی دی یہاں، اور کچھ مجبوری رہتی ہوگی، جو بھی نہیں ہو پاتے ہیں، عوام کا تعاون اور جو بھی مجبوری ہو، لیکن اللہ کا فضل رہا، اور ہم دل سے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، جتنا بھی ادا کریں وہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے امید سے زیادہ یہاں 10 سال کے عرصے میں الحمدللہ بچے فارغ ہوئے، تقریباً 100 بچے حافظ ہوئے۔ اسی طرح یہاں 5 کلاس تک باضابطہ حافظ ہونے کے ساتھ باضابطہ تعلیم ہوتی ہے، اور 150 سے زیادہ بچے رہتے ہیں، اور یہاں جو تعمیری ترقی ہے، سارا نظام ہے، وہ ان کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اپنے جو پرداخت اور پرورش کیے ہوئے ہوں، جن کے آپ تربیت کیے ہوئے ہوں، اور وہ جا کر کہیں اتنا بڑا کام انجام دے تو بہت دلی خوشی ہوگی۔ تو وہ آج اتفاق ہے کہ وہ ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ایسے موقع پر آ گئے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ان سے بھی کچھ بات کر لیں، یہ ہمارے لیے تاریخی لمحہ ہوگا۔ تو آپ تھوڑا سا اظہار خیال کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم عزیزان کرام، مولانا معروف صاحب اور عزیز طلبہ، یہ ادارہ جیسا کہ آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے، ہم تو دیکھ کر کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے، اور علاقے کے لوگوں کا تعاون ہے۔ جو ادارہ دن بدن تعمیری اعتبار ہی سے نہیں بلکہ تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ادارہ کامل مکمل طور پہ پایا جا رہا ہے۔ عزیزہ مفتی حسن الرحمان صاحب میرے عزیز ہیں، اور کبھی موقع ایسا ملا جو ان کی سرپرستی کا شرف حاصل ہوا مجھے، اور اس وقت یہ ارادہ تھا کہ اپنے علاقے میں ایسے افراد کھڑے ہوں جو علاقے کی رہنمائی کریں، دینی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے، تربیت اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلی خواہش کو قبول فرمایا، اور عزیزہ حسن الرحمان صاحب کو اس لائق بنایا کہ علاقہ کی تربیت کریں، لوگوں کے اندر جائیں، ملیں، ان کے اندر اپنی دین کی باتیں پہنچائیں، جو حاصل کیا انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں رہ کر کے، اور اس کے بعد ان کو عملی مشق کی یہاں ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے سبھی حضرات سے گزارش ہے، جو حضرات یہاں بچوں کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں، داخلہ کرا رہے ہیں، ان سے بھی، اور جن تک میری بات پہنچے گی ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ پورے اخلاص و خلوص کے ساتھ اب تعلیم دیں۔ دونوں تعلیم کا یہاں انتظام کیا گیا ہے، دینی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی، جو نہایت وہ بھی ضروری ہے، دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے مدرسے کا جو اب تک جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، زیادہ جو ہے اس میں عالم بنا دیے، حافظ بنا دیے، قاری بنا دیے، اور عصری تعلیم نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ہمارے عالم ہو جانے کے بعد بھی اب ان کو ضرورت پڑتی ہے راشن کارڈ بنوانے کا، ایریگیشن بنوانے کا، یا اور بھی سرکاری کوئی کاغذ بنوانے کا، تو بیچارے فارم لیے کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی انگریزی ہندی پڑھا ہوا مل جائے تاکہ ان سے ہم یہ فارم بھروا لیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے موصوف نے دونوں تعلیم یہاں رکھی ہے،
تاکہ ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم اسکولی تعلیم بھی حاصل کریں، تاکہ دونوں میدان میں رہ کر کے ہم دین کی خدمت کر سکیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ مولانا علامہ بن کر کے ڈگری حاصل کر لیں اور کسی کام کے نہ رہیں۔ اس لیے دونوں تعلیم رہے گی تو ہم دونوں طرح سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ عالم نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، انگریزی تعلیم جانتا ہے تو وہ دین سے بری ہے، بلکہ وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے جتنے کہ عالم ذمہ دار ہوتا ہے اپنے سماج کا، اپنے دینی تعلیم کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ماحول کا، اپنے معاشرے کا، وہ بھی اتنے وہ ذمہ دار ہے۔ یہ کمی ہمارے اندر اب تک چلی آ رہی تھی، اب انشاءاللہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، علاقے پہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو مدرسہ کے ذریعے سے بھی اور دعوت و نشریات کے ذریعے سے بھی، جلسہ جلوس کے ذریعے بھی، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت دے، طاقت دے اور یہ کام کو آگے بڑھائیں۔ اور اس کے لیے ہم سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور تعاون میں صرف مال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ جس کے پاس وقت ہے وقت دیں، جن کو مال ہے مال دیا اللہ نے مال سے نوازیں، اور مشورے کے لیے بھی آپ تشریف لائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو دعوت نامہ جائے گا، پہنچے گا، بلائے جائیں گے تب ہم آئیں گے۔ آپ دین کے خادم بن کر کے اس چیز میں حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اپنے عزیزوں کو بھی اس میں شامل کریں کہ بھائی چلیں فلاں ادارہ ہے، چل کے معلوم تو کریں کہ بھائی یہاں تعلیم کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا لکھایا، کیا تربیت دی جاتی ہے۔ آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ لیں۔ میری یہ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر اعتبار سے تعاون کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کار خیر کو دین کا ذریعہ بنائیں، اصلاح کا ذریعہ بنائیں، ریاکاری مکاری سے ان چیزوں کو بچائیں، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں ریاکاری مکاری کی کوئی حیثیت نہیں۔ اخلاص سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اخلاص کا نتیجہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت، قوت، طاقت دے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کو زحمت دی یہاں کچھ اظہار خیال کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اور ترقی دیتا رہے کہ اور کچھ دنوں بعد آئیں تو اور ہم کو کامیابی رہے، کہ آپ کو اور خوشی ملے۔ اور یہاں پر مفتی اشرف صاحب قاسمی تشریف لائے، ان کا بھی بہت شکریہ، اور جناب معروف صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور کیا نام ہے آپ کا؟ برکت صاحب وہ ترمہان سے ہیں، ان کے بھی، اور سب لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ اور دیکھیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کامیاب ہوں ہر اعتبار سے۔ کوئی بہت بڑا یہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی کوشش ہے، نہ بہت تو کچھ تو کرنا ہے، کچھ تو سوچنا ہے قوم و ملت کے لیے، بچوں کے لیے۔ اور کوئی بھی کام ابتدا میں چھوٹے ہی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو سب سے پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے، اس میں اس کی تعمیر کے لیے ابتدا کراتے ہیں، اس کا ادگھاٹن کراتے ہیں اور اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ایک شروعات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تعاون کرتا رہے گا ہر اعتبار سے، تو آگے چل کر کے منظم طریقے سے باضابطہ سسٹم کے ساتھ کام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔